پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی عنصر کے رنگ میں ڈال کر اس رسم کو ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادی میں کون کون سے شرمناک کام کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کرو گے کہ یہودی اسرائیل میں سب کے سامنے اپنی خونی رشتوں کے ساتھ کس طرح شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنی ہی مذہب میں اپنی مرضی کے ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بہت سارے یہودی ناواقف ہیں، اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں کی گئیں جس کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنے قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے اور یہ اپنے بنائے مذہب کو اور وسیع کر سکیں۔ لیکن ان کی شادیاں ان کے مذہب کے بالکل برعکس ہوتی ہیں، جن کے بارے میں تورات میں احکام الہی موجود ہیں۔ ان کے خود کے بنائے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بھتیجی یا بھتیجے سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہب یہ بالکل منع ہے کہ ایک عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ شادی کرے۔ ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک اپنے چہرے کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہنوں کو نہ دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ کون ہے۔ ان کا ربی ان کی دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودی ان خاندانوں میں زیادہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک 13 سال کا لڑکا اور ایک 13 سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں معاملے میں ترمیم کی گئی اور ان کا ماننا ہے کہ 12 سال کا لڑکا اور لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور جس عقیدے کو یہ لوگ آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے یہودی بھی ہیں جو ہم جنس پرستی کی شادیوں کے خلاف ہے اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں شادی کرنے کے خلاف ہیں، اور ان کا ایک عجیب و غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے آپ پہ مسلط کیا وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ تب اس کے مطابق عورت کی شادی رضامندی سے یا زبردستی اس فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کروائی جاتی ہے، اور کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب اس کی اولاد کو اس کے موجودہ شوہر کے نہیں بلکہ اس کے فوت شدہ شوہر بھائی کا نام دیا جاتا ہے۔ قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی، لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اپنی خونی رشتوں جیسے اپنی ماں، بہن، بیٹی، یہاں تک کہ اپنی دادی یا نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی یا اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک لڑکی جو کنواری ہو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی روایات کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں میں کی طرح مانتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام پر ہوتا ہے، جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب ہی نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد دلہن اپنے دولہے کے ساتھ 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی اثرات اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی ربی اس کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا تو تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور کوئی ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا
کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ خنزیر، اونٹ اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے اسٹور میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت کے لیے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو، ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال کا ہے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتی ہے، اور جیسا ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ ایک باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹا یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اس چادر کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا۔ جس تابوت کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ہے، ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ کے گئے تھے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بڑی چادر کو وہ ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب ہی ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گی۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی لیے اس یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کیا، اور یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کو گرا کر تیسرا ہیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں تاکہ اس دوران اس تابوت کو تلاش کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔